السلام علیکم۔ پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ اگر کوئی چیز، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ برقرار رہنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی میعاد بڑھا لے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسپائر ہو جاتی ہیں، ان کی میعاد ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کی میعاد جلدی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے تو وہ بہتر ہو جاتی ہیں، وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر پاتی ہیں اگر انہیں اپ گریڈ کیا جائے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو اپڈیٹ ہونے کے بعد اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، کوئی نظریہ، عقیدہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ اگر اسے اپڈیٹ نہ کیا جائے، اس کے اندر وسعت پیدا نہ کی جائے تو وہ عقیدہ، وہ نظریہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کا اپنا ایک اثر ہے، امپیکٹ ہے، اس نے انفلوئنس کیا ہے بے شمار زندگیوں کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روایات کی پیروی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اصل مذہب کی شناخت جو ہے وہ پوری طرح مٹ چکی ہے۔ بعد پھر ایسی روایات جنم لیتی ہیں جن کا اصلاً مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ایز اے ریلیجن پروموٹ کی جا رہی ہوتی ہیں۔ جتنے بھی انٹلیکچوئل اسکالرز گزرے ہیں یا اس وقت بھی موجود ہیں، جب ان کو آپ پڑھتے ہیں تو ایک بات سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ کہ اسلام ایک ریزیلینسڈ ریلیجن ہے، اس کے اندر لچک ہے، وسعت ہے، یہ سب کا ہے اور سب کے لیے ہے۔ یہ بیسک چیز تو ہمیں تمام علوم اسلامیہ میں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ باوجود وسعت ہونے کے، باوجود لچک ہونے کے، یہ محدود چند ایسی ذہنیتوں کے اندر اس کو اپنے سے باہر جانے نہیں دیتی؟ تو اس کا جواب ہے روایات کی پیروی۔ ہمارے ہاں عام طور پر مذہب کو روایات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ مذہب بنیادی طور پر ہر شخص کی باطنی روحانی قوتوں کو انہینس کرنے کا نام ہے، اور مذہب کا بنیادی فنکشن بھی یہی ہے کہ وہ بندے اور خدا کے تعلق کو مضبوط کرے۔ روایات کے پیچھے پڑ جانے والا شخص خدا اور بندے کے تعلق کو سمجھ نہیں سکتا، اور ہمیں سائنسی ترقی سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن پر ہمارے روایتی نظریات کھڑے ہوئے تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں، اور سائنس میں تو آئے دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقطہ نظر جس پر صدیوں سے لوگ کھڑے تھے وہ ایک لمحے میں ٹوٹ جاتا ہے اور نیا نقطہ نظر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن مذہب سائنس کی طرح نہیں ہے، ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اس کا تعلق انسان کی روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے باطنی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ پیروی کرنے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، خاص طور پر روایات کی پیروی کرنے کو، چاہے وہ مذہب کے اندر ہو، ثقافت کے اندر ہو، کلچر کے اندر ہو یا کسی چیز کے اندر ہو۔ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بس ماننا چاہتے ہیں اور ایسی بصیرت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے جس کی بدولت یہ ریلیجن، سائنس، کچھ بھی آگے بڑھ سکے۔ مذہب کے اندر ایک ایسا سائنٹیفک میتھڈ موجود ہے جو مذہب کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے، خاص طور پہ اسلام کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اس کے اندر کچھ ایسی خوبیاں موجود ہیں جو اس کو ہر دور کے لیے قابل عمل بناتی ہیں۔ کوئی عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر ایسی دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے اندر ایسا میکنزم موجود ہو کہ جو اپنے آپ کو ہر دور میں قابل عمل بنا لے، لیکن اسلام کے اندر بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ہے اجتہاد، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی کھل کر بات کی اور فرمایا کہ اجتہاد جیسی اہم چیز کا دروازہ بند کر دینا عقل مندی نہیں ہے۔ اجتہاد ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو ہر دور میں قابل عمل بنا سکتے ہیں۔ یہ انسانی بصیرت کا نام ہے۔ انسانی بصیرت کس طرح، کس دور کے مطابق اور کن فیصلوں پر مبنی معاملہ طے کرتی ہے، یہ چیز اجتہادی نقطہ نظر کی بنیاد بن جاتا ہے۔ انسان اپنے تمام علم کو جوڑ کر اور اچھی نیت رکھ کر جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ اجتہادی فیصلہ ہوتا ہے۔ ایگزسٹنس کی جو جنگ ہے وہ صرف جانوروں میں، انسانوں میں یا پودوں وغیرہ میں نہیں ہوتی، بلکہ نظریات میں بھی ہوتی ہے، عقائد میں بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا نظریہ زندہ رہے تو اس کے لیے ایسا میکنزم تیار کر کے ضرور جائے گا کہ اس کے بعد بھی اس نقطہ نظر کو ماننے والے لوگ موجود رہیں۔ آپ مارکسزم کو دیکھ لیں، آپ سیکولرزم کو دیکھ لیں، لبرلزم کو دیکھ لیں، ان کے ماننے والے لوگ اس فن کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام جیسا عظیم فلسفہ اس دنیا سے یوں ہی مٹ جائے؟ بلکہ اس کو باقی رکھنے کے لیے ایسے لوگ ضرور میدان میں آ جائیں گے جو اجتہاد کو پروموٹ کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ انسانی فکر کس طرح کام کرتی ہے۔ انٹلیکچوئلز، مفکرین، مجتہدین، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل سرمایہ ہوتے ہیں کسی بھی نقطہ نظر کا۔ مذہب کی تعلیم چند ہاتھوں میں جانے کی بجائے سب کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ برصغیر پاک و ہند اور جو جتنے بھی ایشیائی ممالک ہیں، ان کا نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ یہ مائل ہو جاتے ہیں۔ قائل ہونے میں چونکہ وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، لاجک یوز کرنا پڑتا ہے، دماغ کو کھپانا پڑتا ہے، پھر انسان کسی چیز کا قائل ہوتا ہے۔ یہ صرف مائل ہوتے ہیں۔ ایک لوپ چل رہا ہے روایات کی پیروی کا، کسی چیز کو ماننے کا،
بس اسی کو مانتے چلے جانا ہے، اس کی ریزن کو جاننا نہیں ضروری، اس کے پیچھے کیا لاجک پوشیدہ ہے، یہ سب چیزیں ان کے لیے بے معنی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں صرف رٹنے کا لیول پایا جاتا ہے، یعنی سارے لوگ مذہب کو کرائمنگ کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کرائم کر لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، روٹ لرننگ والا سسٹم ہے یہاں بھی، انڈرسٹینڈنگ کا لیول نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ کا مائنڈ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی ادارے مذہب پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ صرف رٹواتے ہیں مذہب کو، سمجھاتے نہیں ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں دیتے۔ تو انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی تو وہ درجہ آتا ہے کریٹیوٹی کا، اور کریٹیوٹی مذہب کے اندر اجتہاد ہی کی بدولت پیدا ہو سکتی ہے، کسی اور نقطہ نظر سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح نقطہ نظر مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ انٹلیکچول ابیلٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے مذہبی لوگوں کو بھی، کیونکہ اگر یہ ابیلٹی اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو ڈیفنس میکنزم تیار نہیں ہو سکے گا مذہب کا۔ اگر اسلام کو روایت سے بچانا ہے، اگر اس کو کسٹم سے، ثقافت سے اور رواجوں اور رسموں سے بچانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اصل اسلام کا تعارف کروایا جائے، اس کو تمام تر آراء سے بالاتر ہو کر، تمام تر اوپینین سے الگ ہو کر، صرف ریشنلسٹ ہو کر سوچا جائے، تو پھر یہ سمجھ آتا ہے۔ کیونکہ روایات کی پیروی کا نام اسلام نہیں ہے، درایت، اصل اسلام درایت ہے۔ درایت یعنی انٹلیکچول ابیلٹی کو پیدا کرنا، روایت کچھ نہیں ہے۔ روایت صرف اور صرف عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو اسلام پوری دنیا میں جا رہا ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور پھیلے گا۔ اس کو اپنی بقا کے لیے کسی سرٹن مینٹیلٹی کی ضرورت نہیں ہے، خاص لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف ایشیائی لوگ ہی سے اڈاپٹ کر کے آگے پہنچا سکتے ہیں، وہی سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، وہی اس کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام جب یورپ میں جائے گا تو کیا اس کے نئے ورژن کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ وہاں کے مفکرین پیدا نہیں ہوں گے، وہاں کے علماء، وہاں کی ذہنیتیں اس کے بارے میں اپنی رائے قائم نہیں کریں گے؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روایت کو اسلام سمجھ لیتے ہیں، ہم لوگوں کی شروع کی ہوئی ایک رسم کو اصل مذہب سمجھ لیتے ہیں۔ اصل اسلام کہیں اور ہے اور ہم کہیں اور ہیں۔ اور یہ جو مذہب کے اوپر خاص طبقے کی اجارہ داری ہے، حاکمانہ سلوک کرتے ہیں وہ مذہب کے ساتھ، اور اس کو اپنے مفادات کے لیے بھی بعض اوقات استعمال کر لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ تب ختم ہوں گی جب ریشنلسٹ مائنڈ پیدا ہوں گے، جب سوچنے والے مفکرین، فکر کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، جن کی فکر کام کرتی ہوگی، جن کی سوچ سمجھ جو ہے وہ اسلام کو فائدہ دے گی، تب ریولوشن آئے گا، جسے انٹلیکچول ریولوشن کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے کہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔